اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کے ایک اور باب اکثر من ذکر ہادم اللذات کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 211 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن احمد وهو ابن مدويه قال حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال حدثنا عبيد الله ابن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمد بن احمد نے اور وہ ابن مدویہ ہے. انہوں نے روایت کی قاسم ابن حکم العرنی سے. قاسم ابن حکم نے روایت کی عبید اللہ ابن ولید وصافی سے. عبید اللہ نے روایت کی عطیہ سے. عطیہ نے روایت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلاہ فرآ ناسا کأنہم یکتشرون. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہوئے، اپنے مصلی میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کلکلا کر ہنس رہے تھے. ملا علی قاری رحمہ اللہ کے نزدیک مصلی سے مراد نماز کی جگہ نہیں بلکہ نماز جنازہ کی جگہ ہے. جنازگاہ جہاں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو وہ مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو دیکھا کہ وہ کلکلا کر ہنس رہے تھے. کشرعن اس اسنان ہی یہ کہا جاتا ہے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، ہنستے وقت دانتوں کا نکلنا. کشرع یکشرو باب ضربہ سے یہ آتا ہے. قال اما انکم لو اکثرتم ذکر ہادم اللذات لشغلکم عما اراه. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سنو، اگر تم لوگ مزے توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو تو وہ تمہاری توجہ ہٹا دے گی اس حالت سے جس میں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. فاکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت. لہذا مزے توڑنے والی چیز یعنی موت کو بکثرت یاد کرو. فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول. کیونکہ قبر پر کوئی بھی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ بولتی ہے. فيقول، اور وہ کہتی ہے: انا بیت الغربت، انا بیت الوحدت، انا بیت التراب، انا بیت الودود، انا بیت الدود. انا بیت الغربہ، میں مسافرت کا گھر ہوں، یعنی جو بھی میرے اندر آتا ہے وہ پردیسی ہو جاتا ہے. انا بیت الوحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں. انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں. فاذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا واهلا. پس جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے: آپ کشادہ جگہ آئے، خوش آمدید آپ کو. اما ان کنت لاحب من یمشی علی ظہری الی. بس بے شک آپ مجھے ان لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے جو میرے پیٹ پر چلتے تھے. فاذ ولیتک اليوم وصرت الی فسترى صنیعی بک. فیتسع له مد بصره ویفتح له باب الی الجنہ. پس آج جب میں آپ کی ذمہ دار بنائی گئی اور آپ میری طرف آ گئے
تو عن قریب آپ دیکھیں گے کہ میرا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، پس وہ قبر اس کے لیے حد نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِرُ قَالَ الْقَبْرُ لَهُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا، اور جب کوئی کافر یا فاجر، یعنی راوی کا شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے فاجر فرمایا یا کافر فرمایا، اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرے لیے یہاں نہ کشادگی ہو اور نہ ہی تجھے خوش آمدید ہو۔ اما ان کنت لأبغض من یمشی علی ظہری الیہ، بے شک تو مجھے ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا جو میرے پیٹھ پر چلتے تھے۔ فَإِذَا وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، پس آج جب میں تیری ذمہ دار بنائی گئی اور تو میری طرف آ گیا تو عن قریب تو اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھے گا۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس قبر اس پر مل جائے گی یہاں تک کہ اس کے اوپر ہو جائے گی اور اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جائے گی۔ قال، راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأصابعہ فأدخل بعضها في جوف بعض، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا پس بعض کو بعض میں داخل کیا۔ اس سے مراد عزیز طلباء کرام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں بالکل ضم کر دیتے ہیں، ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں اور انگلیاں ایک دوسرے کے اندر وہ ضم ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اسی طرح انسان کی پسلیاں قبر کے مل جانے کے ساتھ وہ بالکل آپس میں گویا کہ مل جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہیں۔ قال وَيُقَيِّضُ لَهُ 70 تَنِّينًا لو ان واحدا منها نفح في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به الى الحساب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر 70 اجدہے مسلط کیے جائیں گے جس میں سے اگر ایک بھی زمین پر پھنکار دے تو زمین رہتی دنیا تک کوئی بھی چیز نہ اگائے، پس وہ اس کو ڈسیں گے اور کاٹیں گے یہاں تک کہ اس کو حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں لے جایا جائے گا۔ قال، راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ بے شک قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، باب کی اس لمبی روایت سے ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ لذات اور شہوات کو ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان دنیاوی شہوات اور لذات میں اس درجے مبتلا ہو چکا ہے کہ اب وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے، اس سے نکل نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دے۔ تو لہٰذا جب یہ ایسا کرنے لگے گا تو اس کے اعمال میں جو کمزوری اور سستی آنا شروع ہو چکی ہوگی وہ موت کے یاد کرنے کے بدولت، کثرت سے موت کو یاد کرنے کی وجہ سے وہ سستی عائب ہو جائے گی، اور اسی طرح دنیا کی لذات اور شہوات کے اندر بھی اس کے لیے کوئی خوشی، کوئی راحت وہ نہیں رہے گی، اور پھر یہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔
اور اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس روایت سے کہ جب کوئی کافر فاجر بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر جو عذاب ہوتا ہے تو یہ عذاب قبر میں روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ دونوں پسلیوں کی مثال اپنی انگلیوں کے اشارے سے صحابہ کرام کو کر کے سمجھایا کہ اسی طرح ان کے پسلیاں آپس میں وہ پیوست ہو جاتی ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے روایت کی عبد الرزاق سے، عبد الرزاق نے روایت کی معمر سے، معمر نے روایت کی زہری سے، زہری نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن ابو ثور سے، عبید اللہ ابن عبداللہ نے کہا سمعت ابن عباس یقول کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اخبرنی عمر بن الخطاب کہ ہمیں خبر دی، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے تھے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہوں نے فرمایا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو متکئ علی رمل حسیر فرأیت اثرہ فی جنبہ، کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ داخل ہوا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے گیا تو آپ علیہ السلام کھجور کے پٹوں سے بنی ہوئی چٹائی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، پس میں نے چٹائی کے نشان آپ علیہ السلام کے پہلو میں دیکھے۔ وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے، ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے، اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سادہ زندگی اختیار کرنی چاہیے، تنعمات، تعیشات اور ان چیزوں سے انسان کو احتراز اور اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سادہ مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، یہ واقعہ اس کو آگے بھی امام ترمذی رحمہ اللہ سورہ تحریم میں ذکر کریں گے، مفسرین حضرات نے تفصیلی طور پر سورہ تحریم میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یہ افواہ پھیلی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اور ان سے جدائی اختیار کی ہے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کو اس منظر میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا کرتا اتار کر، آپ علیہ السلام نے کرتا اتار کر اس چٹائی پر جو کھجور کے پٹوں سے بنی ہوئی تھی اس پر آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر رو پڑے۔ عزیز طلباء کرام، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ سادہ زندگی ہے آپ علیہ السلام کی جو امت کے لیے اسوہ ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کتنے ناشکرے بنے ہوئے ہیں، ہم بس ہمیشہ یہی رونا روتے ہیں کہ گویا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایسے دکھاتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی نعمت ہی نہ ہو۔ تو اللہ کی نبی کی زندگی جو کہ امت کے لیے ایک اسوہ ہے، کس طرح سادگی کے ساتھ، ورنہ آپ علیہ السلام چاہتے اللہ جل شانہ احد کو ان کے لیے سونے کا بنا سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اور کئی مرتبہ یہ حدیث ہمارے سامنے سے گزری۔ تو آپ علیہ السلام کی سادہ زندگی اختیار کرنا بحیثیت مسلمان
یہ ہم سب کے لیے اسوہ ہے، اور ضروری ہے اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات، ارشادات، اقوال، کردار، اعمال میں، ان تمام میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگیں گے تو کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل تشبہ کرتے کرتے اللہ جل شانہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان روایات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی عزیز طلباء کرام، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔